بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ بیچ میں جو جگہیں خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ آرام سے بیٹھے موکلے ہو کے، لیکن گیپ نہیں ہونا چاہیے دو آدمیوں کے بیچ میں۔ ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب سے، مفتی اکرم صاحب سے اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا مقصد سنا آپ نے۔ ایک عربی جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، کوئی بات جب بار بار کہی آتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ویسے بھی تقریباً 3 سال ایسے گزر چکے ہیں کہ کوئی جلسہ وغیرہ نہیں ہوا ہے۔ میرے خیال سے چوتھا سال ہے لاک ڈاؤن کے بعد، یہ چوتھا سال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں، جگہ بیٹھیں اور کسی اللہ والے کی بات سنیں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ آدمی جس کو اہمیت دیتا ہے، اس کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے، اس کی وہ نقل اتارتا ہے۔ نقل اتارنا ہی پیروی ہے۔ اس زمانے میں امت مسلمہ کو ہمارے دشمنوں نے، غیروں نے کچھ ایسے کھلونے پکڑا دیے ہیں کہ ان کھلونوں میں مشغول کر کے اور پھر ان کو دین سے ایسا دور کر دیا ہے کہ ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں کھلونا دے کر کے پھر ہم کو جو ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح پھر وہ مارتے ہیں، کاٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ورنہ بتائیے کہ ہم سب جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس نبی کے بارے میں رب العالمین مالک یوم الدین، رحمان اور رحیم، احسن الخالقین اپنے کلام مقدس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ساری مخلوق پر رحم کرنا مقصود تھا۔ اور ایک روایت بھی آتی ہے، حدیث بھی آتی ہے کہ ان اللہ نظر الی العرب والعجم فمقتهم، اس طرح کی عادی روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب اور عجم کی طرف نظر ڈالی تو بڑا ناراض ہوا۔ ناراض کیوں ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہاں بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ
بھیجنے والے کو ہی ہم بھول جائیں؟ اور جس گھر سے ہمیں بھیجا گیا تھا اس گھر کی طرف واپس آنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تیاری کر کے پھر اسی گھر میں آنا ہے، اس گھر کا راستہ ہی بھول جائیں؟ آپ اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بھیجے کہیں، لوگ امریکہ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں، لندن بھیجتے ہیں، اور ابھی ایک بہت مشہور ہو گیا چھوٹا سا ملک یوکرین، جہاں لوگ MBBS کے لیے اپنے بچوں کو بہت کثرت سے بھیجا کرتے تھے۔ جہاں روس نے جنگ کی تو تباہی آ گئی وہاں پہ۔ اب آپ کی اولاد وہاں گئی کسی بھی ملک میں پڑھائی کے لیے، اب وہ اولاد جا کر کے آپ کو ہی بھول جائے اور وہیں کے رنگ رلیوں میں بس جائے اور دوبارہ آنے کو سوچے ہی نہ کہ ہاں ہمارا کہیں وطن ہے، کوئی ہمارا کوئی ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی اولاد جس کو آپ نے بڑی محبت سے پروان چڑھایا اور اب آپ نے اس کو بڑے خرچے خرچے کے ساتھ انتظامات کے ساتھ آپ نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا، اور وہ اولاد جا کر کے وہیں کی تتلیوں میں پھنس گیا، وہیں کی بود و بانس میں جو ہے وہ مست ہو گیا، وطن کو بھول گیا، گھر بھول گیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، تو والدین کو کیسا لگے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں بھیجا تھا۔ یہاں کائے کے لیے بھیجا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بھیجا تھا کہ عبادت کر کے ہماری خوشی حاصل کرو، ہمیں پھر ہم دیکھو تمہیں کیسا نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی، تمام مخلوق پر ہم کو جو ہے معزز بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ابن آدم کو جو ہے معزز بنایا ہے۔ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے مکانات بناتے ہیں، اور اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کو ہمارے تابع کر رکھا ہے۔ پہاڑوں سے کام ہم لیتے ہیں، اونٹوں سے کام ہم لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اگر ایک اعتبار دیکھا جائے کہ طاقت کے حساب سے یا جسامت کے حساب سے تو انسان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان اس کو جو تتلی کی طرح اڑاتا پھرتا ہے۔ ہوائی جہاز کو دیکھ لیجئے، ٹرین کو دیکھ لیجئے، بس کو لیجئے، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہے، یہ سب انسانی اعزازات ہیں کہ اللہ نے سب چیزیں ہمارے تابع کر۔ اچھا پھر یہ بھی اس کا ایک کرم، بھیجا اس نے، پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے اندر ایک ایسی چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بہک جائیں گے، ہم کو بھول جائیں گے، تو اپنی یاد دلانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی یاد دلانے کے لیے، اور یہ کہ گھر واپس آنا ہے، اصلی گھر یہ نہیں ہے، یہ تو ہم پردیس میں آئے ہوئے ہیں، اصل گھر ہمارا تو جنت ہے، اس جنت کا راستہ نہ بھول جائیں، اس کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو، جنہیں انبیاء اکرام کہا جاتا ہے، پیغمبر کہا جاتا ہے، میسنجر کہا جاتا ہے، اوتار کہا جاتا ہے، انہیں ہمیں یہاں بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کے صدقے طفیل میں یہ سمجھ لیجیے کہ کائنات وجود میں آئی ہے، آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب وجود میں آئے ہیں، وہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا نہیں عجائبات پیش آئے، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد،
اور وہ سب تاریخ میں موجود ہیں۔ اس وقت ہم بات کو وہ زیادہ لمبی نہیں کریں گے، چونکہ اصل ہمارے مہمان معظم اور ہمارے سمجھ لیجیے کہ پیر اور مرشد کہہ لیجیے، ہمارے رہبر کہہ لیجیے، عالم نبیل مفتی جلیل حضرت مولانا عبدالحلیم حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم پاس میں ہی قریب میں تشریف فرما ہیں۔ اصل تو ان کو سننا ہے، اس سے پہلے بھی حضرت کو ہم بھی سن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے زبان میں اثر دیا ہے، اور تقوی طہارت ان کی زبان سے جو ہے جھلکتا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ رحمت للعالمین ہیں، جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نبی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب چاہتا ہوں۔ اس مقدس نبی کے تعلق سے جس کے بارے میں خود پروردگار گواہی دے رہا ہے، پروردگار جن کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ جل شانہ نے خود اپنے محبوب کو بھی یہ بات کہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ والضحیٰ تو پڑھتے ہوں گے نا آپ لوگ، اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے، بہت بڑی صورت نہیں ہے، اما بارے میں ہے، اس کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے حبیب، آپ کے اوپر اللہ کے جو خصوصی انعامات ہیں ان کو امت کے سامنے بیان کیجئے، تاکہ امت جو ہے آپ کی اہمیت کو جانے، آپ کی قدر و قیمت کو جانے، آپ کی عظمت کو پہچانے، تاکہ آپ کی نقل اتارے اور آپ کی پیروی کرے اور یہ کامیابی کی منزلیں طے کریں۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کچھ ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جن فضیلتوں میں اور جن عظمتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں وہ ایک دو روایتیں پیش کر کے آپ کی عظمت کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان فلمیں دیکھتا ہے اور نئی تہذیب کو دیکھتا ہے تو بڑا متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ترقی اسی میں ہے، اور وہاں وہ اپنے نبی کو بھول جاتا ہے، نبی کی صورت کو بھول جاتا ہے، نبی کی سیرت کو بھول جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سیرت آنے کے بجائے ہمارے گھروں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے تذکرے اور آپ کے صحابہ کے تذکرے اور آپ کے متبعین کے تذکروں کے بجائے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کی حالت کو جانتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، کہ ہماری فیملی آیا شریعت کے مطابق زندگی گزار رہی ہے یا ہمارا پریوار ادھر ادھر کے لغویات میں مشغول ہو کر کے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی جو ہے گزار رہی ہے۔ یہ ہر ایک کو اپنی فیملی کے بارے میں معلوم ہے۔ تو حضرت ابو خصوصیت بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اور کیا فرمایا؟ انا اول من ينشق عنہ القبر
وأول شافع وأول مشفع، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے سامنے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سردار بنایا ہے، اور اس سرداری کو سارے انسان اپنی آنکھوں سے اس کا منظر دیکھیں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن یہ اس کا ظہور ہوگا اور لوگ کھلی آنکھوں سے میری سرداری کو دیکھیں گے. اور کیا فرمایا کہ جب قیامت آئے گی پہلی بار سور پھونکا جائے گا تباہی کے لیے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول من ينشق عنہ القبر، یعنی پہلا وہ شخص میں ہی ہوں گا کہ جس کی قبر شق ہوگی، اور اس قبر سے اٹھنے والا پوری کائنات میں پوری انسانیت میں سب سے پہلا میں ہی ہوں گا. مجھ سے پہلے کوئی قبر سے نہیں اٹھے گا. اور جب قیامت میں جو پہنچیں گے، یہ میدان حشر میں جو پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سفارش کرنے کی جو پرمیشن دے گا کسی کو، وہ میں ہی ہوں گا. مجھ سے پہلے کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور کیا فرمایا، وہ اول مشفعین، اور پہلا شخص میں ہی ہوں گا کہ جس کی سفارش جو ہے اللہ کے دربار میں مخلوق کے بارے میں قبول کی جائے گی. ایسے نبی کے ہم امتی ہیں. سب سے پہلے آپ ہی قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے میدان حشر میں آپ ہی سفارش کریں گے. اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. اور آپ کو وہاں پر مقام محمود نصیب ہوگا. جو ہم اذان جب ہوتی ہے، اللہ رحم کرے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ ہم اذان ہی نہیں سنتے ہیں، تو اذان کے بعد کی دعا کون پڑھے گا؟ یعنی فیصد کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اکثریت وہ ہے جو اذان ہی نہیں سنتی. اذان ہو رہی ہے تو ہوتی رہتی ہے، روز کا معاملہ. تو مؤذن صاحب تو وہ تو اللہ اکبر کہتے ہی رہتے ہیں، اور 5 ٹائم کہتے رہتے ہیں. اذان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جب اذان سننے کی توفیق نہیں، تو اذان کے بعد جو دعا ہے وہ دعا کی توفیق کہاں ہے؟ اور جب دعا نہیں پڑھ سکتے تو ہم اللہ سے ہم کوئی چیز مانگ سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے. بہت مخصوص مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے خاص موقع رکھے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذان سنا جائے، مؤذن کے الفاظ کو دہرایا جائے، جواب دیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر اذان مکمل ہونے کے بعد میں یہ دعا پڑھی جائے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. مقام محمود کی دعا کی جاتی ہے، اے اللہ میرے نبی کو، ہمارے رحمت للعالمین کو مقام محمود پر پہنچانا. تو اس کی فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ منہ مانگی مراد ملے گی. جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. تو وہ مقام محمود آپ کو میدان حشر میں نصیب ہوگا. ساری خلق خدا پریشان ہوگی، ساری خلق خدا. کیوں؟ متقی لوگ تو پریشان اس لیے ہوں گے کہ دنیا کے اندر تو پریشانیاں ہم نے جھیلی ہیں، عبادت اور ریاضت کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے، حاکموں کا ظلم و ستم سہ کر کے. ہم نے لوگوں کے تان و دشیں ہم نے جو سنا ہے، لیکن سنت کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ایمان کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا ہے. اور قیامت کے دن متقیوں کے سامنے جو ہے جنت کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. تو جنت دے کر کے صبر کہاں ہوگا؟ اور جو غیر متقی ہیں، غیر متقی میں مشرکین آتے ہیں، کفار آتے ہیں، فساق آتے ہیں، بد عمل آتے ہیں، گنہگار آتے ہیں. وہ اپنی گناہوں کی نحوست سے پریشان ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جس کا جتنا پاپ اتنے ہی پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا.
لوگ اتنا پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ فیصلہ ہو جائے، فیصلہ شروع ہو، بھلے جہنم میں جانا پڑے، اتنا پریشان ہوں گے کہ فیصلہ شروع ہو بھلے جہنم میں جانا پڑے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جہنم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میدان حشر کی جو گرمی ہے، لیکن لوگوں کا یہ ہوگا۔ چنانچہ وہ متقین لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے آب ہیں، ابو البشر ہیں، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے نا آپ ہمارے لیے، کب تک انتظار کریں گے؟ آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ لست بصاحب ھذا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ اس وقت عدل کی کرسی پر پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوگا، سب کی جو ہے چپی بندی ہوئی ہوگی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، لوگ یہ سمجھ کے جائیں گے کہ یہ ابو البشر ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور ان کو چنا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اصطفاہ اللہ ان کے بارے میں کہا تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا، صفی اللہ ان کا لقب ہے۔ اس امید سے جائیں گے لوگ، پر وہ سیدھا انکار کر دیں گے، لست بصاحب ذلک، وہ کہیں گے میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ گے، وہ اللہ سے زیادہ قریب، وہ دوست ہے اللہ میاں کا، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو لوگ حضرت ابراہیم السلام کے پاس آئیں گے سمجھ کر کے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھائی میرا خلیل ہونا تو ورا دور دور سے تھا، مجھ سے زیادہ تعلق تو موسیٰ کا تھا، ان سے اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی، وہ تو کلیم اللہ ہے، نجی اللہ ہے، وہ تو اللہ سے جب چاہتے تھے طور پہاڑ کے اوپر جاتے تھے اور اپنا خسرگوشی کر لیا کرتے تھے، چپکے چپکے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہم کو کہاں نصیب تھا؟ ان کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ چلتا ہے سکہ، وہ یہ کام کرا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہی لست بصاحب ذلک، میرے بس میں نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مقام قرب کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، وہ اللہ نے محض اپنے کلمے سے، کلمے کن سے ان کو وجود بخشا تھا، بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کے پاس جائیے۔ اور وہ بھی یہی جواب دیں گے لست بصاحب ذلک۔ آخر کار سب مل کر کے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، اللہ کے حبیب، ہم سب کے محبوب اور ہم سب کے لیے باعث رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تب آپ جو ہیں سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب بولو کیا بات، کیا کہنا ہے؟ یعنی گوئے کہ آپ بھی اس وقت اللہ کے جاہ و جلال سے مرعوب ہوں گے، آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھے گا، تب آپ کہیں گے کہ حل کیا خدا پریشان، آپ کی اللہ مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ یہ شفاعت عامہ ہوگی، شفاعت کبریٰ ہوگی، اور اس کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، امتی لوگ بھی سفارش کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول شافع و اول مشفع، اور کیا فرمایا؟ قیامت کے دن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا اس قیامت کے دن میرے پاس ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرے ماتحت میں ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ انا سید ولد آدم، میں ساری انسانیت کا بھی سردار ہوں، جس کا اس طریقے سے نظارہ اپنی آنکھوں سے ہم سب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو رتبہ ہے، جو عظمت ہے، آج کل کے یہ پترکار، آج کل کے یورپ کے قلم کار، جن کے دل و دماغ میں کفر ہی نہیں، فراڈ، جھوٹ، افترا بازی ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے، وہی ان کی روزی روٹی ہے۔
آپ تو انڈیا کی پوری میڈیا کو جانتے ہیں نا، یہ شاید جو ہے سچ بولنے پر قادر ہی نہیں ہوں گے. یہاں کا میڈیا کہیں گے میڈیا ہو، ان کا یہ حال ہو گیا ہے، جھوٹ کی اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ سچ بولنا ان کے لیے کیا ہے، مشکل جائے گا. ایسے لوگوں کے اتہام کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ثناخوار رب العالمین ہے، ان کی عظمت پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی گوشے کو جس کی حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، اس کے اوپر انگلی رکھتے ہیں وہ، اور ان کے انگلی رکھنے کی وجہ سے ہمارا جو ایڈوانس طبقہ ہے، میں تو ایڈوانس بولتا ہوں، زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ آزاد خیال، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور احترام کے تعلق سے وہ تردد میں پڑ جاتا ہے کہ آیا یہ قابل اتباع ہمارے لیے ہیں یا نہیں. بتائیے، کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کس کے ہیں، ان کی تعریف کس نے کی ہے، اور ان کے مقابلے میں، اللہ پاک کے مقابلے میں وہ کون ہیں کہ جن کا ناپاک قلم، جن کی ناپاک زبان جو ہے ان نبی رحمہ کے زندگی یا ان کی شان کے تعلق سے محض جھوٹ اور افتراء پردازی کے طور پر چلتی ہے. ایسے لوگوں کے بہکائے میں ہم نبی کے تعلق سے تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنی بری بات ہے. حضرت تشریف لے آئے، بس میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو. دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.